مشہور زمانہ سائفر لیک ہو گیا۔ جب خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تو خان صاحب اپنے ہر احتجاج میں، ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، ہر میٹنگ میں خان صاحب اپنے ہاتھ میں لفافہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ جی یہ امریکن خط ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں امرا نیوز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد الرحمان۔ مشہور زمانہ سائفر لیک ہو گیا۔ جب خان صاحب کی حکومت کا تختہ الٹا تو خان صاحب اپنے ہر احتجاج میں، ہر جلسے میں، ہر جلوس میں، ہر میٹنگ میں خان صاحب اپنے ہاتھ میں لفافہ لے کے بیٹھے ہوتے تھے کہ جی یہ امریکن خط ہے، اس کے تحت سازش کی گئی اور مجھے نکالا گیا۔ تو خان صاحب آپ نے اس ٹائم بعد میں جب یہ تمام صورتحال تھی، آپ نے کہا جی آپ مجھے انصاف دلوایا جائے، اس کی تحقیق کی جائے، پتہ لگایا جائے کہ کیا معاملہ ہے۔ اس کے کچھ وقت بعد ہی آپ نے ایک دم کہہ دیا کہ امریکن سازش کوئی نہیں تھی، مجھے پاکستان کے اندر جو سازش ہے اسٹیبلشمنٹ نے نکالا ہے۔ تو خان صاحب آپ نے اپنا موقف کیوں بدلا؟ پہلا سوال تو یہ ہونا چاہیے آپ سے کہ آپ نے اپنا موقف ایک دم کیوں بدلا؟ آپ کہتے ہیں کہ امریکن سازش تھی تو آپ اپنے موقف پہ قائم کیوں نہ رہے؟ آپ ظاہری بات ہے آپ کہتے تھے کہ جی امریکہ کو میں نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ، تو آپ ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد جب آپ نے اتنا اسٹریٹ فارورڈ ہو کے وہ سائفر کو لہراتے تھے تو اس کے بعد آپ کو چاہیے تھا کہ آپ تحقیق کرواتے، نہ کہ آپ بعد میں خود بازی پلٹ گئے کہ مجھے جو ہے امریکہ کی کوئی سازش نہیں تھی۔ تو لیکن خیر وہ سائفر جو ہے وہ لیک ہو گیا، اور اس کے بعد جو پاکستانی سفیر ہیں اسد مجید صاحب، وہ سائفر ان کی جانب سے لکھا گیا تھا۔ اس ٹائم پہ وہ پاکستانی سفیر تھے تو ان کی جانب سے لکھا گیا تھا، اور ان کا ڈونلڈ لو سے جب ملاقات تھی وہ اس میں تفصیلی بریفنگ تھی۔ یہ ایک سیکرٹ سائفر تھا جو کہ لیک ہو گیا، اور امریکن ویب سائٹ ہے، اس ویب سائٹ کا نام ہے انٹرنشپ، جس پر یہ شائع کیا گیا، اور یہ جب لیک ہوا تو سمجھے ایک بہچال سا برپا ہو گیا۔ اور بہچال کیوں نہ برپا ہو کہ ایک خفیہ خبر جو ہے، ایک خفیہ خط لیک ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس سے ایک اہم بات جو یہ ہے کہ ان کے مطابق، وہ ویب سائٹ کے مطابق، وہ جو صحافتی ادارہ ہے امریکہ کا، ان کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کسی ملٹری آفیسر کی جانب سے یہ سائفر ہمیں ملا ہے، اور لیکن انہوں نے کہا کہ جی نام جو ہے وہ ہڈن رکھا جائے، تو اس بنا پر ان کا نام جو ہے وہ ہڈن رکھا جا رہا ہے۔ تو یہ تو ایک عجیب ہی صورتحال ہے۔ خیر کافی لمبا وہ سائفر کا متن ہے، اگر وہ میں آپ کو اس کا خلاصہ بیان کرنے لگ جاؤں تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا جتنی اس میں کہانی لکھی ہوئی ہے سائفر میں۔ خیر یہ جو مین بات تھی وہ یہی تھی کہ سائفر لیک ہوا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا۔ اور خان صاحب جو کہ جیل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، قیدی نمبر 804 حاضر ہوں، یہ وہ والا سین آ چکا ہے۔ جیلر نے بلا کے خان صاحب کو کھڑا کیا۔ خان صاحب دنیا جو ہے مکافات عمل ہے۔ آپ جب نواز شریف جیل گیا، آصف علی زرداری گیا، تو آپ نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ آصف زرداری روز بہانہ کر کے جیل سے ضمانت لے کے چلا جاتا ہے، میڈیکل کا سہارا لیتا ہے، اور خان صاحب آپ کے وہ دن بھی قریب آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ بھی اب میڈیکل کا سہارا لیں گے اور جیل سے جائیں گے۔ اٹک کا یہ وہی سیل ہے جس میں آپ نے میاں نواز شریف کو رکھا تھا۔ جب میاں نواز شریف گیا، آپ نے کہا کہ میاں نواز شریف نے کہا کہ مجھے ایئر کنڈیشن لگا دیں، اور آپ نے کہا کہ آپ جیل آئے ہوئے ہیں، آپ سزا کاٹنے آئے ہیں، کس چیز کا ایئر کنڈیشن؟ میاں نواز شریف نے کہا تھا کہ کم از کم ٹی وی ہو، کم از کم پڑھنے کے لیے اخبار ہو، تو آپ کہتے تھے کس چیز کا اخبار اور کس چیز کا ٹی وی؟ آپ سزا کاٹنے آئے ہوئے، پکنک پہ آئے ہوئے ہو۔ رانا ثناء اللہ نے اپنا بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ جس سیل میں مجھے رکھا گیا اس کے باہر چینی ڈال دی جاتی تھی، جب رات کو سونے کا وقت ہوتا تھا تو چینٹیاں وہاں پر آ جاتی تھی، کیڑے مکوڑے جمع ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو رات وہاں پر گزارنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ اب خان صاحب یہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ مکافات عمل ہے۔ آپ جس سیل میں رہ رہے ہیں وہاں پر بھی حشرات اس طرح کے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے نماز نہیں پڑھی جاتی، میرے سے رات وہاں پر سویا نہیں جاتا، ظاہر سی بات ہے آپ بنی گالا کے خوبصورت عالیشان محل میں رہے، اور اٹک کی ایک کال کوٹری میں اس ٹائم پہ آپ قید ہیں۔ تو ویسے بھی شاہ زین بگٹی نے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ قید اگر محل میں بھی ہونا تو قید قید ہی ہوتی ہے۔ لہٰذا خان صاحب اب یہ وقت جو ہے یہ تو گزارنا پڑے گا، 3 سال کی سزا ہے، 5 سال کی نااہلی ہے، مکافات عمل ہے، جس طرح آپ خوش ہو کے بتاتے تھے۔ تو وہ ایک مثال پنجابی میں دی جاتی ہے کہ دشمن مریے تے خوش نہ ہوئیے، سجنا دیواری بھی آنی ہے۔ تو خان صاحب لہٰذا ان چیزوں پہ احتیاط کریں کہ آپ نے جو کچھ کیا تھا وہ سب آج آپ کو کاٹنا پڑ رہا ہے، اور آگے جو اور صورتحال ہے سیاست کی
وہ خاصی پیچیدہ ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ جو نگران سیٹ اپ ہے وہ بھی آنے جا رہا ہے، الیکشنز دور دور تک نظر نہیں آ رہے۔ تو خان صاحب آپ تو آنے سے رہے حکومت میں، جتنے آپ نے کارنامے سر انجام دے دیے ہیں، بہت مشکل ہے کہ آپ کو حکومت میں چانس ملے۔ 5 سال تو خان صاحب آپ کی باری یا آپ حکومت کے کسی بھی میدان میں سیاسی نظر نہیں آ رہے، تو اب آپ کے پاس ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ میڈیکل کا سہارا لے کے جیل سے باہر آئیں گے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں بچی کہ آپ کس طرح سہارا لے کے جیل سے باہر آ سکتے، کیونکہ آپ کو ضمانت ملنے سے رہی، اور جو آپ کا توشخانہ کیس ہے وہ بھی، اس کا بھی سارا خلاصہ ہو چکا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ آپ کے کون کون سے کیسز کے خلاصے ہوں گے، کیونکہ مقدمے تو آپ پہ لاتعداد درج ہیں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نے